یہ کہانی ہے نوریہ نامی خوبصورت شہزادے کی، جس پر جادوگرنی کالیرا نے لعنت بھیجی۔ 4 شہزادیاں آرا، لیما، زایا اور کینا اپنی دوستی، ہمت اور سچائی سے اسے جگاتی ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک دور کی سلطنت میں ایک نیک دل بادشاہ اور مہربان ملکہ رہتے تھے۔ کئی سالوں بعد اللہ نے انہیں بیٹی عطا کی، جس کا نام انہوں نے نوریہ رکھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور معصوم تھی۔ اس کے گال گلاب کی طرح، بال ریشم جیسے اور آنکھیں جیسے چمکتے تارے تھیں۔ اس خوشی میں بادشاہ نے ایک شاندار دعوت رکھی اور ساری سلطنت، دوست، بادشاہوں اور خاص پریوں کو بلایا گیا۔ دعوت میں 4 خوبصورت اور نیک دل پریاں بھی آئیں۔ پریولو گلابی لباس میں جو محبت کی پری تھی، شمزا سبز لباس میں جو فطرت کی طاقت رکھتی تھی، نوریلا نیلے لباس میں جو عقل اور علم کی ماہر تھی، چمکنا سنہری لباس میں جو خوشبو کی پری تھی۔ ان پریوں نے ننھی نوریہ کو دعائیں دی، پریلو تمہارے دل میں محبت ہو سب کے لیے۔ شمزا کہتی ہے تم قدرت سے جڑی رہو پھولوں کی طرح نرمی سے۔ نوریلا کہتی ہے تم علم سے روشن رہو، ہمیشہ عقل سے فیصلے کرو۔ چمکنا کہتی ہے تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ اتنے میں اندھیرا چھا گیا اور ایک خوفناک آواز گونجی۔ وہ جادوگرنی کالیرا تھی، جو دعوت میں نہ بلانے پر ناراض ہو گئی تھی۔ اس نے زور سے کہا جب یہ لڑکی 16 سال کی ہوگی تو ایک سوئی چبھنے سے وہ ہمیشہ کے لیے سو جائے گی۔ سب لوگ ڈر گئے، مگر نوریلا نیلی پری آگے آئی اور بولی میں لعنت کو ختم تو نہیں کر سکتی، مگر بدل تو سکتی ہوں نا۔ نوریہ ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف 100 سال کے لیے سوئے گی۔ اگر سچا پیار اسے چھو لے تو وہ جاگ جائے گی۔ اسی وقت دوسرے ملکوں میں 4 شہزادیاں پیدا ہوئیں۔ آرا بہت عقل مند، کتابوں کی شوقین، لیما نرمی، اخلاق اور پیار سے بھرپور، زایا قدرت اور پودوں کی دوست، کینا ہر وقت مسکرانے والی، سب کو خوش رکھنے والی۔ وہ شہزادیاں الگ الگ جگہوں پر بڑی ہوئیں، مگر سب نے نوریہ کی کہانی سن رکھی تھی۔ وقت گزرتا گیا، نوریہ جوان ہوئی اور 16 سال کی ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے ملک سے ہر سوئی، کانٹے والی مشین اور سوئی کا سامان ہٹوا دیا، مگر نوریہ تجسس میں ایک دن محل کے ایک پرانے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں ایک بوسیدہ سوئی رکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے سوئی کو ہاتھ لگایا، اس کی انگلی چبھ گئی اور وہ زمین پر گر کر گہری نیند سو گئی۔ پورا محل سو گیا، درخت بڑے ہو گئے، جنگل محل کے ارد گرد چھا گیا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ایک دن آرا، لیما، زایا اور کینو کی ایک جادوئی خواب آیا۔ اس میں نوریلا پری نے ان سے کہا تم ہی نوریہ کو جگا سکتی ہو، تمہاری ہمت، علم، محبت اور سچائی جادوگرنی کی لعنت کو ختم کر سکتی ہے۔ سب نے ہاں کی اور وہ ایک ساتھ روانہ ہوئی۔ انہیں پہاڑوں، جنگلات، زہریلے تالابوں اور اندھیروں سے گزرنا تھا۔ جنگل کی مخلوق، درندے، سانپ اور بڑے پرندے، زایا نے جانور سے بات کی اور راستہ صاف کروایا۔ اندھیرے کی وادی، کچھ بھی دکھائی نہ دیتا۔ آرا نے کتاب میں پڑھی ایک جادوئی روشنی استعمال کی۔ زہریلا تالاب جس میں گرنا موت تھا۔ لیما نے اپنی نرمی سے پانی کی دیوی کو راضی کیا اور راستہ پا لیا۔ مایوسی کا پہاڑ جہاں لوگ بھٹک جاتے تھے۔ کینا نے سب کو ہنسا کر حوصلہ دیا اور سب آگے بڑھے۔ جب وہ محل پہنچے، کالیرا وہاں موجود تھی۔ وہ بولی تم کچھ نہیں کر سکتی، میں اب ہمیشہ کے لیے جیتوں گی۔ مگر 4 شہزادیوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور کہا ہماری سچائی، دوستی اور دل کی روشنی تمہارے ہر اندھیرے کو مٹا دے گی۔ روشنی پھیلی، کالیرا کی طاقت ختم ہوئی، وہ چیختی ہوئی راکھ بن گئی۔ محل کا دروازہ کھلا، 4 شہزادیاں نوریہ کے کمرے میں گئیں۔ لیما نے اس کا ہاتھ پکڑا، زایا نے پھول رکھے، آرا نے کتاب کی ایک دعا پڑھی اور کینا نے کہا نوریہ جاگ جاؤ، تمہیں دنیا کی ضرورت ہے۔ نوریہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل گئیں۔ سب نے خوشی سے چیخ ماری، محل جاگ گیا۔ بادشاہ، ملکہ، سب نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔
نوریہ نے چاروں شہزادیوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا میں آج زندہ ہوں تم سب کی وجہ سے۔ تم شہزادیاں ہو مگر میری بہنیں بھی ہو۔ سب نے مل کر جشن منایا۔ چاروں شہزادیاں اپنی سلطنت کو واپس گئیں مگر ہر سال نوریہ سے ملنے آتی۔ ان کی دوستی ایک مثال بن گئی۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سچی دوستی، علم، نرمی اور سچائی ہر اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ جو مل کر لڑتے ہیں وہ ہر جادو اور ہر لعنت کو ہرا سکتے ہیں۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔